بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر حملے روکنے پر اتفاق کر لیا ہے اور اسی ہفتے ملاقات کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دونوں فریقین کے درمیان منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اہم ملاقات متوقع ہے، جہاں آبنہ ہرمز سے متعلق تنازع سمیت دیگر اہم امور پر بات چیت کی جائے گی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کے تمام شعبوں پر تکنیکی مذاکرات بھی جاری رہیں گے۔ دونوں ممالک کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اقدامات کریں گے تاکہ بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت یقینی بنائی جا سکے۔ اس سے قبل اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ نے ایران میں ایک بار پھر حملے کیے ہیں، جن میں میزائل اور ڈرون ذخیرہ کرنے کی تنصیبات اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فوجی کارروائی آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے میں تاخیر کا سبب بنے گی، ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایک بار پھر امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی یک طرفہ یا نئی کارروائی سے آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے کے عمل میں تاخیر کا سبب بنے گی۔ بغداد میں عراق کی وزیر خارجہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے عباس اراغچی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے اور خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ عراقی وزیر خارجہ نے عباس اراغچی کا بغداد آمد پر خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ عراق اور ایران کے درمیان تعلقات انتہائی گہرے ہیں اور بغداد ہر ملک کے خلاف جنگ اور جارحیت کو مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت ایک مثبت پیش رفت ہے۔ آبنہ ہرمز کا کھلا رہنا پورے خطے کے لیے نہایت اہم ہے۔ آبنہ ہرمز میں فوجی کشیدگی بڑھانے سے گریز کیا جانا چاہیے۔ لبنان کے خلاف اسرائیلی کارروائی امریکہ ایران معاہدے کی خلاف ورزی تصور ہوگی۔ عراقی وزیر خارجہ نے کہا کہ عراق کو اس وقت شدید تیل بحران کا سامنا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے بعد عباس اراغچی کا دورہ عراق غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے شاندار استقبال پر عراقی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تہران بغداد کی نئی حکومت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملوں کے بعد تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ حالیہ دنوں میں امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملوں کے بعد سوموار کے روز تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ آبنہ ہرمز کے ذریعے توانائی کی ترسیل کی رفتار دوبارہ سست ہو گئی ہے۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق بحرین خام تیل کے مستقبل کے سودے 58 سینٹ یا 0.8% اضافے کے ساتھ $72.57 فی بیرل پر پہنچ گئے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل 88 سینٹ یا 1.3% اضافے کے ساتھ $70.11 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اشتعال دلایا تو پوری قوت کے ساتھ حملہ کریں گے، ایران کا بحرین کو انتباہ۔ ایران نے بحرین کو خبردار کیا ہے کہ اشتعال دلایا گیا تو پوری قوت کے ساتھ حملہ کیا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے کہا ہے کہ بحرینی حکام کو سنجیدہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی حدود میں رہیں، اپنی تقدیر سے نہ کھیلیں اور ایران کو سخت فیصلے کرنے پر مجبور نہ کریں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے جمعے اور ہفتے کو امریکی حملوں کے بعد بحرین میں امریکی بحریہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو اس کی سرزمین پر حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب خلیجی ممالک نے ایران کے اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ بحرین نے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے حملوں کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی کم کرنے اور استحکام کے موقع کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کا روس پر بڑا وار، 2 آئل ریفائنریاں تباہ، پیوٹن نے مشکل دور کا اعتراف کر لیا۔ یوکرین نے روس کی 2 اہم آئل ریفائنریز پر ڈرون حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس کے بعد دونوں مقامات پر آگ بھڑک اٹھی اور
ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ان حملوں کا مقصد روس کی جنگی صلاحیت اور ایندھن کی سپلائی کو کمزور کرنا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین نے رات کے وقت روس کے کرانسودار اور یروسلاور کے علاقوں میں واقع 2 آئل ریفائنریوں کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا۔ صدر زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ یوکرین روس کی جنگی مشن کو کمزور کرنے کے لیے اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ رپورٹ کے مطابق حملوں میں سلاویانسک آئل ریفائنری بھی نشانہ بنی، جس کی یومیہ پیداواری صلاحیت تقریباً 1 لاکھ بیرل خام تیل ہے۔ کرانسودار کے گورنر نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ریفائنری میں شدید آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں قریبی گاؤں میں ایک شخص ہلاک جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ ادھر یاروسلاول کے علاقے میں بھی حملے کے بعد ماسکو جانے والے بعض اہم زمینی راستوں پر عارضی سفری پابندیاں عائد کر دی گئی تاکہ سیکیورٹی صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے جب گزشتہ ہفتے ماسکو کے جنوب مشرق میں واقع ایک آئل ریفائنری پر بڑے ڈرون حملے کے بعد شدید آگ بھڑک اٹھی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں محمد بن سلمان اور میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی مشاورت۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال، امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی مفاہمتی یادداشت اور خطے میں امن و استحکام سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا اور اس بات پر زور دیا کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور دیرپا امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں کو مزید مضبوط بنایا جانا چاہیے۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے سمندری راستوں خصوصاً اہم بین الاقوامی آبی گزرگاہوں میں آزادانہ بحری آمد و رفت کو یقینی بنانے کی اہمیت پر بھی اتفاق کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی تجارت اور علاقائی استحکام کے لیے محفوظ اور بلا روک ٹوک بحری نقل و حمل ناگزیر ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر نے دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور باہمی دلچسپی کے دیگر علاقائی و بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ خطے میں امن، استحکام اور سفارتی حل کے فروغ کے لیے باہمی رابطے اور تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کو لبنان میں فوجی کارروائیوں سے فوری طور پر روکا جائے، ایران کا امریکہ سے مطالبہ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے تحت اسرائیل کا لبنان سے انخلاء اور اس کی فوجی کارروائیوں کا خاتمہ لازمی ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے سرکاری دورے کے دوران انہوں نے اس موقع پر زور دیا کہ خطے میں کسی بھی معاہدے کی کامیابی کے لیے یہ اقدامات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس سے قبل ایرانی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ اسماعیل بقائی نے بھی اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو تمام ضروری اقدامات کرنے چاہیے تاکہ اسرائیل لبنان میں اپنی فوجی کارروائیاں بند کرے۔ اتوار کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسماعیل بقائی نے کہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کے مطابق اپنی اصولی پالیسیوں کے تحت لبنان کی قومی خودمختاری، علاقائی سالمیت اور تمام لبنانی شہریوں کے وقار اور سلامتی کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی مفرور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا ملک واپس آنے کا اعلان۔ شیخ حسینہ واجد اگست 2024 میں اس وقت پڑوسی ملک بھارت فرار ہو گئی تھی جب طلبہ کی قیادت میں چلنے والی ایک تحریک نے ان کے 15 برس پر محیط سخت گیر دور اقتدار کا خاتمہ کر دیا تھا۔ حسینہ واجد نے بھارتی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ وہ موت سے نہیں ڈرتی اور ان کے خلاف ایک غیر قانونی، غیر آئینی اور سیاسی فیصلہ دیا گیا۔ میرے خلاف کئی سازشیں کی گئیں لیکن میں ہر بار ان سازشوں کو بے نقاب بناتے ہوئے عوام کے ووٹ سے 5 مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئی اور یوں میں نے اپنے ملک کی بے مثال ترقی کے لیے کام کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ہر رکاوٹ اور ہر سازش کو عبور کرتے ہوئے اسی سال اپنے ملک واپس آؤں گی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا
اللہ نگہبان۔